آج ہم بات کر رہے ہیں اس جنگ کی جس نے اسلام کی نیب کو مضبوطی دی، وہ جنگ جہاں ایمان کی طاقت نے گھمنڈ کے پہاڑوں کو چکنا چور کر دیا، وہ جنگ جہاں 313 مسلمانوں نے ایک ہر کے لشکر کو مات دی۔ کہانی جنگ بدر کی۔ ابو سفیان شام سے ایک قافلہ لے کر مکہ آ رہے تھے جس میں 50,000 سونے کے سکے اور کچھ مال موجود تھا، لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس قافلے کو مکہ پہنچنے کے لیے مدینہ سے ہو کر جانا ضروری تھا۔ مدینہ میں مسلمان اس قافلے سے بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ مسلمان بدلہ لے رہے تھے، لیکن کیوں؟ بدر کی جنگ سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں آئے تھے، صرف ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے انہیں غصہ دلانے کے لیے ان کے گھر، پیسہ، مال سب کچھ چھین لیا تھا، اس لیے مسلمان اپنے سے چھینے سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ ابو سفیان جو اس قافلے کے سردار تھے وہ اس ٹینشن میں تھے کہ اگر ہم مدینہ سے ہو گئے تو مسلمان تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو ابو سفیان نے مکہ ایک خط بھجوایا کہ مکہ والے فوری طور پر ہماری مدد کے لیے پہنچے۔ جیسے ہی وہ قاصد مکہ پہنچا تو ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کتنے آدمی تھے؟ اس قاصد نے کہا کہ کوئی 313 یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گے۔ تو ابو جہل نے غصے میں کہا 1000 لوگ لے کے جائیں گے۔ پھر اس قاصد سے ابو جہل نے پوچھا کہ کتنے گھوڑے تھے؟ کوئی 2 گھوڑے ہوں گے۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ ہم 100 گھوڑے لے کے جائیں گے۔ اب پھر ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کہ کتنے اونٹ ہوں گے؟ تو اس قاصد نے کہا کہ کوئی 70 اونٹ ہوں گے۔ ابو سفیان نے اپنا راستہ بدلا اور یہ قافلہ مسلمانوں سے بچ کر بھاگ گیا۔ تو جب مکہ یہ خبر پہنچی کہ اب قافلہ بچ چکا ہے تو اس میں سے ایک سردار نے کہا اب قافلہ بچ گیا، اب لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا اب قافلہ بچ بھی جائے لیکن اب ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ جنگ بدر کا میدان، دونوں فوجیں آمنے سامنے۔ مسلمان کی فوج 313 اور کفار کی فوج 1000 کے لشکر کے ساتھ۔ مکہ کی فوج کی طرف سے عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا سامنے آئے، جو مکہ کا ایک بہت ہی امیر آدمی تھا۔ عتبہ نے مسلمانوں کو للکارتے ہوئے کہا کوئی جو ہم سے مقابلہ کر سکے۔ مسلمانوں کی فوج میں سے 3 لوگ سامنے آئے، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور مولا علی۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عبیدہ کے چوٹ لگی، عتبہ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ مسلمان جانتے تھے کہ ہماری فوج چھوٹی ہے لیکن ہم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ دشمن 3 گنا زیادہ تھے لیکن مسلمانوں کا حوصلہ نہیں توڑ پائے۔ ہلکے ہلکے کئی کفار مسلمانوں کے ہاتھوں مرنے لگے اور اس سے مکہ والوں کی فوج میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ پہلے کفار سوچتے تھے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، جلدی ختم کر کے چلے جائیں گے، لیکن اب مسلمان ان پہ حاوی ہونے لگے تھے۔ مسلمانوں نے پلٹوار کیا اور پوری فوج پر چڑھائی کر دی۔ ابو جہل مارا گیا۔ تین 313 مسلمانوں نے کفار کے 1000 کے لشکر کو دھول چٹا دی۔ مدینہ لوٹنے پر خوشی تھی لیکن رسول خدا کو بیٹی رقیہ کی موت کی خبر ملی۔ مسلمان پوری طریقے سے یہ جنگ جیت چکے تھے، لیکن ابو سفیان نے 3000 کی فوج لے کر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ادھوری مسلمانوں کی کہانی ہے جنگ احد۔ سبسکرائب۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس جنگ کی حملہ کرو مسلمانوں پر، جہاں امتحان بھی تھا، ایمان بھی، جذبات بھی، وفاداری بھی۔ کہانی جنگ احد۔ بدر کی ہار نے مکہ کے کافروں کے دلوں میں ایک آگ لگا دی تھی اور اب وہی آگ 3000 کی فوج بن کر مدینہ میں مسلمانوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس بار مکہ والوں کی فوج میں 2 نئے چہرے اور بھی تھے، بدلے کی آگ میں جلتی ہوئی ہندا اور 33 ایئر اولڈ خالد بن ولید۔ ہندا اپنے باپ، بھائی اور چچا کی موت کا بدلہ لینے آئی تھی۔ مدینہ میں جب رسول اللہ نے اپنے صحاباؤں کے ساتھ مل کر مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ کے باہر
चल कर लड़ाई करें। रसूल अल्लाह अपने साथियों के साथ मिलकर मदीना के बाहर ओहद की तरफ चल दिए। एक मिनट, ओहद ही क्यों चुना लड़ाई के लिए, कोई और जगह क्यों नहीं? ओहद के मैदान के पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ था जो डिफेंस के लिए बहुत मजबूत था। अब जैसे ही मुसलमान ओहद के मैदान में पहुंचे तो मुसलमान सो रह गए, क्योंकि सबसे बड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबय अपने 300 लोगों की टोली लेकर अला गया और बोला, तो नहीं लड़ेंगे, ये तो एक खुदकुशी है। हम तो नहीं लड़ेंगे, ये तो खुदकुशी है। जो मेरे साथ है वापस चलो। अब मुसलमान सात रह गए थे। उधर मक्का की फौज ओहद के मैदान में पहुंच चुकी थी। अबू सुफियान ने चिल्लाते हुए कहा, आज हम तुम मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। उधर हिंदा फौज को भड़का रही कि आज का दिन बदले का दिन है। अगर तुम बहादुर हो तो तुम्हें गले से लगाएंगे, तुम्हारे लिए गलीचा बिछाएंगे। अगर तुम बुज़दिल हुए तो तुम्हें छोड़ देंगे, हमसे कोई प्यार न मिलेगा। मक्का की फौज का सेंटर अबू सुफियान लीड कर रहे थे। दाईं ओर इक्रिमा और बाईं ओर 33 ईयर ओल्ड खालिद बिन वलीद। रसूल अल्लाह ने 50 तीरंदाजों को पहाड़ पर तैनात किया और साफ हुक्म भिजवाया कि हम जीते या हारे, तुम लोग पहाड़ से नीचे नहीं उतरोगे। रसूल अल्लाह का हुक्म सुन लो, जीत हो या हार, तुम्हारा कदम अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जंग में पहले मक्का वालों की तरफ से एक बंदा सामने आया और ललकारते हुए कहा कि है कोई जो मुझसे मुकाबला करे, तो मौला अली सामने आए और उस बंदे को मारकर वापस भेज दिया। दूसरा बंदा आया तो हजरत हमजा ने मारकर, फिर इसी तरह काफिर आते गए और मुसलमान उनको मारते रहे। फिर दोनों फौजों ने अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे के ऊपर हमला शुरू कर दिया। जंग चलती रही और मुसलमान काफिरों को मारते रहे। थोड़ी देर के बाद काफिर बदर की तरफ भागने लगे। सबको यही लग रहा था कि मुसलमान ये जंग जीत चुके हैं। 50 में से 41 तीरंदाज नीचे उतर आए। अब पहाड़ पर सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए। विक्ट्री इज टर्निंग, इसी का इंतजार कर रहे थे खालिद बिन वलीद। उन्होंने अपने साथियों के साथ मुसलमानों पर पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया। ट्रैप बिटवीन बोथ, मुसलमान दो फौजों के बीच फंस चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद और जंग का रुख बदल गया। बहसी नाम के गुलाम ने मुसलमानों के मेन जनरल हजरत हमजा को शहीद कर दिया। मुसलमानों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुसलमानों के बीच एक अफवाह फैल गई कि रसूल अल्लाह को शहीद कर दिया गया है। और ये अफवाह इसलिए फैली थी, जब खालिद बिन वलीद मुसलमानों पर पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे तो उनके एक गिरोह ने रसूल अल्लाह के कैंप पर भी हमला कर दिया था, जिससे रसूल अल्लाह का दांत मुबारक शहीद हो गया था। हजरत तलहा और बाकी सहाबा ने रसूल अल्लाह को बचाए रखा। जब 9 सहाबा में से 7 सहाबा शहीद हो गए तो काफिरों को लगा कि हमने रसूल अल्लाह को भी शहीद कर दिया है। और तभी एक शख्सियत उभरी जिनके आने से जंग का रंग बदल गया। उम्मे अमरा ने रसूल अल्लाह हिफाजत में अपने दुश्मनों पर तीरों की बौछार कर दी और रसूल अल्लाह को प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट करने के बाद रसूल अल्लाह को पहाड़ के ऊपर ले गए। काफिरों के घोड़े पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे, तो इसलिए अबू सुफियान ने सोचा कि अब बस वापस चलते। जाने से पहले अबू सुफियान ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हमने मोहम्मद को शहीद कर दिया है? क्या हमने मोहम्मद को शहीद कर दिया है? तो हजरत उमर ने ऊपर से जवाब दिया, नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, और जो तुम ये सब कह रहे हो वो सब सुन रहे हैं। हजरत हमजा की शहादत ने हिंदा का बदला तो पूरा कर दिया, लेकिन हमने बद्र का बदला ले लिया है। मैंने अपना बदला ले लिया और कसम पूरी कर ली। अबू सुफियान का कोई भी मकसद पूरा ना हो सका। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। अबू सुफियान ने 10,000 की फौज जमा करना शुरू कर दी और मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। अधूरी मुसलमानों की कहानी है जंग की, जंगे खंदक। सब्सक्राइब।
یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی، یہ پورے عرب کو جنگ میں جھونک دینے جیسا تھا۔ مکہ، مدینہ، جنگ خندق۔ احد کی جنگ کے بعد ابو سفیان فل ڈٹرمیشن میں آ گیا۔ This time اسے لگنے لگا اب مسلمانوں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی، یہ پورے عرب کو جنگ میں جھونک دینے جیسا تھا۔ ابو سفیان نے پورے عرب سے قبیلے جمع کیے، قریش، غطفان اور دوسرے قبیلے، لگ بھگ 10,000 سینک۔ ویسے بھی احد کے میدان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کی لیڈرشپ اب پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی۔ ہم سب مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ اور ذرا یہ سمجھیے، مدینہ کی کل آبادی، بچے، عورتیں، بوڑھے، سب ملا کر بھی اتنی نہیں تھی۔ Ya Rasulullah, the people of Makkah are coming with an army of 1,000. جب یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی تو یہ بالکل صاف تھا، کھلی جنگ ممکن نہیں تھی، اس بار کچھ الگ سوچنا ضروری تھا۔ رسول اللہ نے فوراً ایک میٹنگ بلائی اور ہر شخص جانتا تھا کہ یہ جنگ آسان نہیں ہے۔ سنو رسول اللہ نے فوراً ایک اہم جرگہ بلایا۔ حضرت سلمان فارسی: یا رسول اللہ، مدینہ 3 طرف سے پہاڑوں سے محفوظ ہے، صرف ایک کھلا حصہ ہے، اگر وہاں خندق کھود دی جائے تو دشمن رک جائے گا۔ اور مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں تو وہ تو ہمارے دوست ہیں، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اگر ہم صرف اس ایک سائٹ پر ایک ٹرینچ یا خندق بنا لیں تو تب ہو سکتا ہے کہ لڑائی کا ہمارے پاس کوئی چانس۔ دشمن کے لیے جال بچانا ہوگا، ہم سب کو خندق کھودنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ رائے سب کو پسند آئی۔ ہر 10 صحابیوں کو لگ بھگ 120 فیٹ زمین دی گئی۔ تیز دوڑنے والا اچھی نسل کا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر اس خندق کو پار نہیں کر سکتا، اتنی چوڑی تھی وہ خندق۔ خندق مسلمانوں کو دشمنوں سے بچانے میں پوری طرح افیکٹو ثابت ہوئی۔ ایک جگہ ایک ایسی سخت پتھر سامنے آ گئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ رسول اللہ کا پہلا وار، مجھے شام، سیریا کے محل دکھائی دے رہے ہیں۔ رسول اللہ کا دوسرا وار، مجھے ایران کے محل دکھائی دے رہے ہیں۔ رسول اللہ تیسرا وار، پھر چٹان ٹوٹ گئی۔ یا رسول اللہ، ہم نے خندق کھود دی ہے، اب دشمن اندر نہیں آ پائے گا۔ خندق کے پاس جب عمرو بن عبد آیا تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ، میں جاؤں؟ پھر حضرت علی نے مسلمانوں کی طرف سے مورچہ سنبھالا۔ We have never seen such a war strategy before. ہم نے پہلے کبھی ایسی وار اسٹریٹجی نہیں دیکھی تھی۔ خندق نے دشمن کی طاقت کو بالکل بیکار کر دیا۔ اسی بیچ یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے سمجھوتا توڑ دیا، اب خطرہ اندر سے بھی تھا۔ We are no longer with the Muslims. اب ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہاں آتے ہیں حضرت نعیم بن مسعود۔ حضرت نعیم بولے، یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، بتائیے میں کیا کروں؟ رسول اللہ نے کہا، جو کر سکو کرو۔ حضرت نعیم نے یہودیوں اور قریش دونوں کے بیچ دلوں میں سخت یا رسول اللہ، I have ended their alliance. یا رسول اللہ، میں نے ان کا alliance توڑ دیا ہے۔ مدینہ کے باہر سے کھڑے رہنے سے مکہ والوں کی موٹیویشن بالکل زیرو، اینڈ ٹاپ دیٹ ایک دن بہت تیز ڈیزرٹ اسٹارم ہے۔ مکہ والوں کا سارا سامان، ٹینٹس، برتن، بستر، whatever، سارا کچھ اکھاڑ کر رکھ دیا اور وہ سارے بھاگ کر واپس چلے۔ جیسے ہی مکہ والے واپس گئے، مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف۔ ہمارا کیا ہوگا؟ مسلمان تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، کی سزا ملے گی، عورتوں بچوں کو بچاؤ۔ یہودیوں کا معاملہ حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر چھوڑا گیا۔ ان کے بچوں اور عورتوں کو رہنے دیا جائے اور ان کے مردوں کے سر کاٹ دیں۔ یہودیوں کے قانون کے حساب سے یہ ایک کم درجے کی سزا ان کو دی جائے۔ اس کے بعد پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ اب اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور مسلمان پہلی بار ایک فری اور اسٹرانگ کنٹری کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹرانگ بادشاہ۔ کہانی یہاں نہیں رکتی، فرمان آیا۔ اللہ کا فرمان آیا، We will go to مکہ، جنگ کے لیے نہیں، عمرہ کرنے کے لیے۔ We will go to Makkah, not for war, but for Umrah. یہیں سے شروع ہوتی ہے صلح
दे दिया सब्सक्राइब।